بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنے والوں، آج آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آج ایک سیگے کا راز میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ یہ آزمودہ وظیفہ ہے، جس نے بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہر وہ میری بہن جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی صورت بتاتی ہوں جس پر عمل کر کے آپ رزق کی تنگی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سورۃ مزمل کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بے شمار پیسے آنا شروع ہو جائیں گے اور رزق کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ ایک بہن کو جاب نہیں مل رہی تھی، اس کو میں نے سورۃ مزمل شریف کی تلاوت کرنے کو کہا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، چند دنوں میں ہی اللہ نے کرم فرما دیا۔ یہ وظیفہ وہ مبارک وظیفہ ہے جو رزق کے خزانے کھلنے والا وظیفہ ہے۔ آپ روزانہ صبح اور شام سورۃ مزمل کو 3 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، یہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر زبانی سورۃ مزمل شریف پڑھنی نہیں آتی تو دیکھ کر پڑھ لیں، اگر دیکھ کر بھی نہیں آتی تو کسی سے یاد کر لیں۔ زیر زبر شد مد جزم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی حافظ قرآن سے اچھی طریقے سے پہلے یاد کر لیں اور یاد کرنے کے بعد 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں۔ اور تصور یہ کریں کہ ہمارے سامنے گنبد خضرا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور رکھتے ہوئے پڑھیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ کر اپنے مقصد کے لیے پھر اٹھیں۔ اور چند ہی روز عمل کرنے سے آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔